اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حسین علیہ السلام نے اپنے تمام خاندان کو قربان کر دیا، اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اسلام کو بچایا۔ 3 دن ان پر پانی بند کر دیا گیا، لیکن وہ یزید کے سامنے نہیں جھکے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جب یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کیا تو اس نے تمام مسلمانوں سے بیعت لی۔ اس نے مطالبہ کیا اور یزید نے اسلامی اصولوں کے خلاف تھی اس کی جو خلافت تھی، تو اس لیے امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں نے خط لکھ کر بلایا اور وعدہ کیا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اطہار اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں اطلاع ملی کہ کوفہ کے لوگ ڈر کر یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے زیر اثر آ گئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے نمائندہ، جن کو پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، جن کا نام تھا حضرت مسلم بن عقیل، راستے میں پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوا اور یزیدی لشکر نے ان کا راستہ روک لیا اور نہر فرات سے ان کا پانی بند کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کئی بار یزیدی لشکر کو واعظ کی، نصیحت کی، مگر وہ جنگ پر باضد تھے۔ آپ نے بہت زیادہ ان کو تبلیغ کی، لیکن وہ بدبخت تھے کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھیوں نے 30,000 کے لشکر کے سامنے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کا سر نیزے پر رکھا گیا اور اہل بیت کو قید کر کے کوفہ اور پھر شام بھیجا گیا تھا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا پہلے ہی کہ ایسا وہ شیطانی شکل کا انسان ہوگا، بدبخت انسان ہوگا جو آپ کو شہید کرے گا، اس کے سینے میں برص کے بیماری کے داغ موجود ہوں گے۔ وہ شمر جو ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا خنجر مار کر سجدہ کی حالت میں، تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اس کے سینے سے کپڑا ہٹا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے سینے میں برص کے نشان موجود تھے، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آئی، تو آپ نے فرمایا کہ اے شمر، تو اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے 72 جانثار ساتھیوں نے بہادری سے جنگ لڑی اور کوئی بھی پیچھے نہ ہٹا۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور اصحاب شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر آپ کے جوان بیٹے وہ شہید ہوئے، حضرت قاسم آپ کے بھتیجے وہ شہید ہوئے، حضرت عباس علمدار کربلا آپ کے بھائی وہ شہید ہوئے، ننھے علی اصغر 6 ماہ کے بچے آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر ان کو کہا جاتا ہے، وہ شہید ہوئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سارے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جب آخری بچے کی باری آئی جو ننھا علی اصغر ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، تو جب وہ بھی شہید ہو گئے تو آپ نے ان کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف اچھال دیا اور فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی تیرے دین کی خاطر قربان کر دیا ہے۔ کیا اتنی بڑی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ننھے لختے جگر کو خیمہ کے باہر چھوٹی سی قبر کھود کر وہاں پر دفنا دیا، اور اپنی بیوی رباب کو، جن کا نام روایت میں رباب آتا ہے اور بعض میں
کوئی اور نام بتایا جاتا ہے، لیکن مشہور نام یہی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا کہ انہیں رنج نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 1 سال تک وہ جھولا جھلاتی رہیں اور اپنے بچے کو 6 ماہ کے بچے کو یاد کرتی رہیں اور امام حسین علیہ السلام سے فریاد کرتی رہیں کہ اے حسین مجھے یہ تو بتا دیتے کہ میرے بچے کو کہاں پر دفنایا ہے۔ اتنا دکھ کیا کسی کی زندگی میں ہو سکتا ہے؟ اچھا، آج کل کی میری جو بہنیں ہیں اسلامی بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ ہو گیا، ہم اس پریشانی کا شکار ہیں، ہم ڈپریشن میں ہیں، ہم ٹینشن میں ہیں۔ کیا اس سے بڑی آزمائش، اس سے بڑی پریشانی کسی کی زندگی میں ہو سکتی ہے کہ کسی ماں کا 6 ماہ کا بچہ اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا ہو اور ماں کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ بچے کی قبر کہاں پر ہے؟ کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی قربانی کوئی دے سکتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے خاندان کو جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھیں؟ کیا ایسا کبھی کسی کی زندگی میں ایسی آزمائش ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی زندگی میں یہ پتہ چلے نا کہ میری زندگی میں بڑے دکھ ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، تو میرے دکھوں کو یاد کر لینا کہ 6 ماہ کا بچہ کہ 3 دن سے وہ بچہ پیاسا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ لکھا جاتا ہے کیونکہ 6 ماہ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی سائڈ بدلنے لگتا ہے، بستر سے اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلنے کی کوشش کر سکتا ہے 6 ماہ کا بچہ۔ تو بعض روایات میں یہ لکھا گیا ہے کہ جھولے میں تھا بچہ اور اتنی پیاس کی شدت تھی کہ کروٹ بدلتے بدلتے جھولے سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ جب یہ دیکھا نہ ماں نے تو فوراً تڑپی اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ جائیں اور بچے کو لے کر جائیں، شاید انہیں کچھ اللہ کا خوف آ جائے، شاید انہیں ڈر آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام 6 ماہ کے بچے کو لے کر جاتے ہیں اور یزیدیوں سے خطبہ فرماتے ہیں کہ جنگ جو ہے میرے اور تمہارے درمیان ہے، بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جب 6 ماہ کے چھوٹے سے بچے کو دیکھا تو بہت سارے سپاہیوں کے دل لرزنا شروع ہو گئے۔ تو جب دیکھا ان کے سرداروں نے، یزیدیوں نے، سرداروں نے دیکھا کہ فوجیوں کے دل پگھلنا شروع ہو گئے، یہ امام حسین علیہ السلام کی سائڈ پر ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کے بڑے سردار جس کا نام عمر بن سعد تھا، اس نے فوراً حکم دیا اپنے سپاہی کو کہ ایسا کرو کہ اس بچے کو فوراً شہید کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فوج ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں ان کے دل پر اثر کر رہے، فوراً اس بچے کو شہید کر دو اور 3 دھاروں والے تلوار سے جو ہے وہ تیر سے اس بچے کو شہید کرنا۔ ایک تیر اگر مارا جائے تو انسان مر جاتا ہے، تو 3 دھاروں والی تیر، آپ سوچیں کتنی تکلیف ہے۔ اور ایک باپ اپنے 6 ماہ کے بچے کو اٹھاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں آ کر 3 دھاروں والا تیر بچے کے گلے میں پار ہو جاتا ہے، اس سے بڑا دکھ کسی انسان کو مل سکتا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ جس میں دیکھا گیا ہے، ایک پکچر وائرل ہوتی ہے کہ جس میں ملتان کا کوئی نوجوان ہے کہ جس نے خودکشی کر لی، کوئی اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، ٹینشنوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ کیا اتنی بڑی پریشانی کسی پر آ سکتی ہے، اتنی بڑی آزمائش آ سکتی ہے؟ ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اس آزمائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جو بری راہ کی طرف چل پڑے یا خودکشیوں کی طرف چل پڑے، حرام موت کی جانب چل پڑے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا ساتھ نہیں ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب مشکل وقت میں انسان صبر کر لیتا ہے وہ وقت گزر جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ جب تمہیں لگے نا زندگی میں کہ میرے دکھ بڑے زیادہ ہیں تو میرے دکھ کو یاد کر لینا، تمہیں اپنے دکھ بہت کم لگیں گے۔ کیا کسی کے اوپر اتنی آزمائش آ سکتی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام آخر میں بالکل تنہا میدان جنگ میں انہوں نے قدم رکھا اور دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ پر نیزوں سے، تلواروں سے اور تیروں سے حملہ کیا اور شمر لعین نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا۔ روایات کے مطابق شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں تیری رضا پر راضی ہوں اور تیرے حکم پر صبر کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ جب شہادت کے لیے روانہ ہو رہے تھے، جب اینڈ پر آپ اکیلے تھے، تو آپ نے اپنے تمام خاندان سے، اپنے جو موجودہ رہنے والے تمام لوگ تھے ان سے فرمایا کہ صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر قربان ہو جانا، لیکن یزیدیوں کے سامنے مت جھکنا، جھکنے کے لیے صرف اللہ ہے
اور اسلام ہے، اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دینا، لیکن یزیدیوں کے سامنے نہ جھکنا۔